صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موضوع ہے ناصران امام حسین علیہ السلام میں جناب عابس بن شبیب شاکری علیہ السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، اور یہ چراغ ہدایت اپنے آب و تاب کے ساتھ کربلا کے میدان میں روشن نظر آتا ہے. ہمیں شہدائے کربلا علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے اور ان کی سوانح حیات کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک منفرد شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ہیں جناب عابس بن شبیب شاکری علیہ السلام. یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور ان کا خاندان، ان کا قبیلہ آل محمد علیہ السلام کی محبت میں سرشار تھا، اور ان کی فضیلت کے لیے بس یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنو شاکر کی تعداد روئے زمین پر 1000 تک پہنچ جاتی تو روئے زمین پر جس طریقے سے پروردگار عالم کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ ادا ہو جاتا. تو اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنو شاکر کا قبیلہ کتنا عابد گزار اور کتنا متقی و پرہیزگار تھا. جناب عابس علیہ السلام بہت بڑے متقی اور پرہیزگار، فصیح اللسان، بہترین خطیب تھے اور بہترین بہادر شہ سوار تھے. شب زندہ دار، عابد، پرہیزگار تھے. ابو مخنف سے منقول ہے کہ جس وقت جناب مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں پر کوفے والوں نے 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب جناب مختار علیہ السلام کے گھر میں کوفے کے شیعہ، کوفے والے جو تھے شیعہ، وہ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد میں وہاں پر جناب عابس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک فصیح اللسان، فصیح بیان، ایک بہترین تقریر کی اور فرمایا: اے لوگو، میں نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کون سے راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہنا ضرور بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے جب بھی بلاؤ گے، جہاں بھی بلاؤ گے، میں حاضر ہو جاؤں گا اور مولا کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد میں جناب عابس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ کام جو ہے میں صرف اور صرف خوشنودگی پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں اور کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اپنے نفس کے وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. یہ تقریر جب ختم ہوئی اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور جناب حبیب علیہ السلام نے تقریر کی، اور اس کے بعد جناب عابس علیہ السلام کی تائید بھی فرمائی. پھر اس کے بعد جب کوفے کے حالات بگڑتے رہے، بگڑتے چلے گئے، کوفے کے حالات کو دیکھ کر جناب مسلم علیہ السلام نے ایک خط جناب شوذب علیہ السلام کے حوالے کیا اور دوسرا خط جناب عابس بن شبیب شاکری علیہ السلام کے حوالے کیا اور کہا یہ خط مولا کی خدمت میں پیش کر دینا. جناب عابس اور جناب شوذب کوفے سے روانہ ہوئے. روانہ ہونے کے بعد مکے پہنچے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں وہ دونوں خطوط پیش کیے، اور مولا امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہو کر کربلائے معلیٰ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد میں جب شب عاشور نمودار ہوئی تو بہار الانوار میں موجود ہے کہ جناب عابس علیہ السلام جناب شوذب سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے شوذب، بتاؤ آج کے دن تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب شوذب فرماتے ہیں کہ میں عزم مصمم کر چکا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میں تیار ہوں.
اس کے بعد میں جناب عابس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہی گمان تھا، میں یہی سوچ رہا تھا۔ جناب عابس نے مرحبا کہا اور اس کے بعد جناب شوذب علیہ السلام نے مولا سے اجازت لی اور میدان قتال میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی، کئی ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اور جب چاروں طرف سے ملعونوں نے جناب شوذب علیہ السلام کو گھیرے میں لیا اور چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا، تو جناب شوذب علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور جناب شوذب علیہ السلام کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور جناب شوذب علیہ السلام نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد میں اعلیٰ علیین کے مقام پہ وارد ہو گئے۔ اس کے بعد جناب عابس علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا آپ ہمارے دلوں کی باتوں سے واقف ہیں، روئے زمین پر ساری مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کی قدر و منزلت میرے نزدیک ہے، اور میں آپ کے نانا اور آپ کے بابا اور آپ کے دین کے اوپر ابھی تک گامزن ہوں، اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے بس میں جو بھی ہے میں حاضر ہوں مولا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب عابس علیہ السلام کو میدان قتال کی، میدان جنگ کی اجازت دی۔ جناب عابس علیہ السلام میدان قتال کی طرف روانہ ہوئے، اتنی بڑی بہادرانہ ایسا حملہ کرنے سے پہلے ایک رجس پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی فوج اشقیہ میں ربیع بن تمیم فوج اشقیہ میں سے تھا، اس نے اپنی فوج سے، اپنے سپاہیوں سے، یزیدی فوج سے یہ بیان کیا کہ کیا اس شخصیت کو جانتے ہو؟ میں نے اسے صفین میں دیکھا تھا، جب یہ حملہ کر رہے تھے تو ساری فوجیں بھاگ رہی تھیں، سب کو للکارتے ہوئے، پچھاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، 200 سپاہیوں کو مارتے ہوئے، للکارتے ہوئے، پچھاڑتے ہوئے آگے بڑھ جا رہے تھے، اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تم میں سے کس کی جرأت ہے جو ان کے مقابلے میں آئے؟ اگر ان کے مقابلے میں آؤ گے تو مارے جاؤ گے، واصل جہنم کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد جناب عابس علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ جب فوج یزید میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تو ایک مرتبہ جناب عابس علیہ السلام نے عمر سعد ملعون کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے عمر سعد، جب یہ تیرے کتے میرے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں تو ہی میرے مقابلے میں آ جا۔ تو ایک مرتبہ عمر سعد ملعون لرزنے لگا، تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور 1-2 سپاہیوں کو اس نے اکسانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی جناب عابس علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب عابس علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا ہے، عشق حسین علیہ السلام میں محبت امام حسین علیہ السلام کا ایسا ثبوت دیا ہے جسے ہمیں اور آپ کو درس لینا چاہیے۔ جناب عابس علیہ السلام جب میدان قتال میں پہنچے ہیں تو یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، تو ایک مرتبہ عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ اب چاروں طرف سے جناب عابس علیہ السلام پہ پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ ایسا عاشق تھا، جناب عابس علیہ السلام نے انوکھا کام کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عابس علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذرا کو اتارا اور زمین پہ پھینک دیا، اس کے بعد اپنے سر سے خود کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا، کہا کہ اب میرے اوپر حملہ کرو۔ جب چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا، مولا امام حسین علیہ السلام کا عاشق جناب عابس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہو، یہ مجھے راہ آقا حسین میں، یہ عشق حسین میں مجھے پھولوں کی طرح محسوس ہو رہا ہے، گویا کہ تم میرے اوپر پھول برسا رہے ہو۔ آؤ تم میرے اوپر پھول برساؤ، میں تمہارے اوپر ابھی بجلیاں گراؤں گا۔ اس کے بعد جناب عابس علیہ السلام نے ایک حملہ کیا، چاروں طرف فوج یزید بھاگ رہی تھی، جناب عابس علیہ السلام اس شیر کی طرح بڑھ رہے تھے، ایسے بڑھ رہے تھے کہ جیسے شیر کو دیکھ کر لومڑیوں کا گروہ اپنی دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ جناب عابس علیہ السلام حملہ کر رہے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، چاروں طرف سے فوجیں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں۔
کوئی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اب عجیب کام کیا ہے جناب عابس علیہ السلام نے، جب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والے نے، مولا کے عاشق نے، جناب عابس نے تلوار کو اپنے سر پہ مارنا شروع کیا۔ تلوار کو اپنے سر پہ مارتے جاتے تھے اور ایک جملہ فرماتے جاتے تھے، انا مجنون الحسین، انا مجنون الحسین، انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ ہوں، میں حسین کا دیوانہ ہوں، میں حسین کا دیوانہ ہوں۔ تو اس طریقے سے مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں ایسے مولا کے چاہنے والوں پر، ناصر و مددگار پر۔ پھر اس کے بعد عزاداران مظلوم کربلا، جناب عابس علیہ السلام حملہ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے ملعونوں نے گھیر لیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ جناب عابس علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، اس نے جناب عابس علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پھر اس کے بعد جو بھی فوج یزید میں جتنے بڑے بڑے بہادر موجود تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے تاکہ انہیں جناب عابس علیہ السلام کا سر اقدس مل جائے اور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے جناب عابس کو ہم نے قتل کیا ہے، جناب عابس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ لیکن جب یہ ماجرا، جب یہ خبر عمر سعد ملعون کو پہنچتی ہے تو ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے، تم میں کسی میں اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے جو حسین کے اس شیر کو اکیلے قتل کر سکو، تم نے سب نے مل کے اس شیر کو قتل کیا ہے، تم سب شریک ہو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ناظرین کرام، آخر میں اس واقعے سے اور جناب عابس علیہ السلام کی شہادت سے اور ان کی گفتگو سے کچھ نکات نکل کر سامنے آتے ہیں، کچھ جو ہے درس دیا ہے جناب عابس علیہ السلام نے، وہ یہ ہے کہ جناب عابس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، یہ صرف اور صرف خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اپنے نفس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہمیں بھی ایسا ہی جو ہے کرنے کی پروردگار عالم توفیق عنایت فرمائے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی اچھا کام انجام دیں، کسی کے لیے کام کریں تو صرف اور صرف اس میں پروردگار عالم کی خوشنودی شامل حال ہونا چاہیے اور اب کوئی بھی دکھاوا اور ریاکاری نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی سامنے نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب جنگ کرنا تو اپنی ذرا کو اتار کے پھینک دینا، سر سے خود کو اتار کے زمین پہ پھینک دینا، لیکن یہ عشق حسین تھا، عشق حسین کی معراج تھی، عشق حسین کا عروج تھا، بلندی تھی کہ جناب عابس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے عشق میں، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جنگ کرتے وقت اپنے ہاتھوں سے ذرا کو اتار کے زمین پہ پھینک دیا اور اپنے سر سے خود کو اتار کے پھینک دیا۔ آئیے ناظرین کرام، آخر میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم بحق محمد وال محمد، شہدائے کربلا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں حقیقی عاشقان امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی آوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔